بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے سلسلے میں آج ہمارا سبق ہے۔ اذان دراصل ایک خاص ذکر ہے۔ اما الاذان فذکر مخصوص، رہی بات اذان کی تو یہ ایک خاص ذکر ہے۔ شرعہ الاسلام، جس کو اسلام نے مشروع کیا، انیکٹ کیا، للاعلام، اعلان کے لیے، بدخول وقت الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز کے وقت کے داخل ہونے کے لیے، یعنی فرض نماز کا وقت شروع ہوا، اس کے اعلان کے لیے اذان کو مشروع کیا گیا ہے۔ دوسری بات ولدعوت المسلمین، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو بلایا جائے الی الاجتماع الیہ، فرض نماز کے لیے جمع ہونے کے لیے، یعنی فرض نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ نہیں آ سکتے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ فرض نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس کے لیے اذان کو مشروع کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن اور سنت دونوں جگہ دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ اذان کے مشروع ہونے کی دلیل قرآن میں ہے، سورۃ الجمعہ میں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور بیع چھوڑ دو۔ اور حدیث میں اس سلسلے میں واضح حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرت الصلاۃ، کہ جب نماز حاضر ہو جائے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تمہارے لیے تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہو، چاہے پھر فقہ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، یا عمر کے اعتبار سے ہو، وہ تمہاری امامت کرے۔ اب یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے حکم الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کا حکم۔ الاذان سنت مؤکدہ علی الرجال، اذان سنت مؤکدہ ہے علی الرجال، مردوں پر، لصلوات الفرض، فرض نمازوں کے لیے۔ تو یہ اس کا عمومی حکم ہے۔ اور رہی بات اقامت کی، سنت مؤکدہ علی الرجال، وہ سنت مؤکدہ ہے مردوں کے لیے، لصلوات الفرض، فرض نمازوں کے لیے، سواء کان مقیما او کان فی سفر، چاہے مقیم ہو چاہے حالت سفر میں ہو، وسواء صلی بجماعہ او صلی وحدہ، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے، وسواء کان یؤدی الوقتیہ، چاہے وقتی نماز پڑھ رہا ہو، یعنی جو اس وقت کی نماز ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، او کان یقضی الفائتہ، یا فوت نماز کو ادا کر رہا ہو، یعنی قضا نماز پڑھ رہا ہو۔ تمام صورتوں میں سنت یہی ہے کہ آدمی اقامت کہے۔ اور اذان کے کلمات، ان یقول اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ تو یہ اذان کے کلمات ہیں، دراصل یہ اسلام کا پورا تعارف ہے۔ جب بھی ہمیں موقع ملے، جیسے غیر مسلمین سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک مسلمان کا یہ حق ہے بحیثیت مسلمان کے کہ ان تک دین کی دعوت پہنچائے، ان کے سامنے اسلام کا تعارف کرے۔ تو اسلام کا تعارف بہت آسان ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے چھوٹا یا کہہ سکتے ہیں سب سے حسین پراسپیکٹس ہے وہ اذان ہے۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلے تعارف دیا گیا ہے اللہ کا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے ذریعے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ دنیا میں جو فسادات ہیں یا دنیا میں جو رسہ کشیاں ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بڑا سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے حکومت کو بڑا سمجھ رکھا ہے، ہم نے بھائی کو بڑا سمجھ رکھا ہے، دکان کو بڑا سمجھ رکھا ہے، باس کو بڑا سمجھ رکھا ہے، جس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اللہ کو بڑا سمجھیں گے تو یہ ساری چیزیں کافور ہو جائیں گی، اور اسی کا مطلب ہے اللہ اکبر، کہ سب کو اسی کے پاس جانا ہے، لہٰذا ہم اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں اپنے حق کے بارے میں زیادہ ہی پیچھے پڑنا چاہیے، اگر سادہ طریقے سے حاصل ہو جائے ٹھیک، ورنہ زیادہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، جبکہ گنجائش ہو۔ اگر گنجائش نہ ہو تو حق کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر تعارف ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جب وہی بڑا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اور پھر اسی طریقے سے 2 بار اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ یہ جو حقیقت ہمارے پاس پہنچی ہے یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچی ہے، لہٰذا ان کا ہمیں احسان شناس ہونا چاہیے، اور ان کے سلسلے میں اس بات کی گواہی لینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے رسول تھے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، اور اس کے اظہار کے لیے جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ ہے نماز، لہٰذا آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ تو ہندوؤں کے ہاں اس سلسلے میں ان کے ہاں شش ٹانگ ہے، شش ٹانگ میں ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو حکم ہے کہ اپنے 8 اعضاء زمین پر رکھیں، جو کہ کیفیت نماز کی سی بنتی ہے، لیکن وہ اس کو ڈنڈوت ان کے برہمنوں نے اس کو بنایا ہے، جس میں اپنے پورے بدن کو ہی وہ زمین پر ڈال دیتے ہیں۔ تو انہیں اس کا صحیح تعارف دیا جا سکتا ہے کہ یہ دراصل سجدہ جو تم کرتے ہو یہ ایک اللہ کے پاس کرنے کے لیے ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں نماز۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے نماز کا کہ نم اج، یہ نم اج ہے، یعنی اجن میں کے سامنے جھکو، یعنی اس ذات کے سامنے جھکو جو کسی سے پیدا نہیں ہوئی ہے، جنما جو کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اجنما جو کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے ملے گا کیا، رزلٹ بھی ساتھ میں بتا دیا گیا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لہذا آخر میں پھر وہی حقیقت پھر سے دہرائی گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو ایک طرف سے یہ پیغام ہے، اور دوسری طرف یہاں جس باب کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں وہاں تو اذان کے کلمات ہمیں دیکھنے تھے کہ ان کا جو تلفظ ہے وہ تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے، ان کو ہمیں گھٹانا بڑھانا نہیں چاہیے، ورنہ اذان صحیح نہیں ہوگی۔ جو لفظ جس طرح سے ہے وہ لفظ اسی طرح ادا کرنا ہے۔ البتہ اذان میں اذان کو تھوڑا ہلکا سا کھینچا جاتا ہے اور وقفے وقفے سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ اقامت کو جلدی جلدی ادا کیا جاتا ہے۔ وَيَزِيدُ فِي اذان الفجر، اور فجر کی اذان میں
یزید زاد یزید زیادتاً، زیادتی کرے گا، بڑھائے گا مؤذن، بعد حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، کی نماز نیند سے بہتر ہے، 2 بار بڑھائے گا۔ الاقامہ مثل الاذان، اور اقامت بھی اذان ہی کے طرح ہے، مثل کے معنی طرح، لائک، اللہ البتہ، انہو یزید بعد حی علی الفلاح، البتہ یہاں بھی حی علی الفلاح کے بعد 2 کلمات بڑھائے جائیں گے، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، یعنی نماز کھڑی ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو یہ الفاظ بڑھائے جائیں گے۔ مرتین کا مطلب ہے 2 بار۔ یتمہل فی الاذان، اذان میں تمہل یعنی رک رک کے اذان دینا یہ مستحب ہے۔ ویسرع فی الاقامہ، یعنی اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو تب بھی اذان ہو جائے گی، تو ایسا کرنا بہتر ہے۔ یتمہل فی الاذان، اذان کے اندر تمہل یعنی آہستہ آہستہ اذان ادا کرے گا۔ ویسرع فی الاقامہ، البتہ اقامت کو جلدی ادا کرے گا۔ لا یصح الاذان، اذان صحیح نہیں ہے، الا بالعربیہ، مگر عربی کے ذریعے سے، یعنی اذان کا ہم ترجمہ سنانے لگیں تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اذان کے جو کلمات ہیں انہی کلمات کا اعلان کرنا ہے۔ فلو اذن، اگر کسی نے اذان دی، بلغت، کسی زبان میں، غیر العربیہ، جو عربی نہیں ہے، لا یصح، صحیح نہیں ہوگی اذان۔ سواء علم انہ اذان او لم یعلم، چاہے کسی کو معلوم ہو کہ یہ اذان دی جا رہی ہے یا نہ معلوم ہو، یعنی دونوں صورتوں میں وہ اذان صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اذان کو اس وقت لوٹانا ضروری ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اذان جس طریقے سے وارد ہوئی ہے اسی طریقے سے اذان دی جائے گی۔ تو چونکہ یہ فقہ کی کتاب ہے، لہذا ہو سکتا آگے اس سلسلے میں، ورنہ آگے اس سلسلے میں دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ تو مندوبات الاذان، اذان کے سلسلے میں جو مستحب چیزیں ہیں، مندوب چیزیں ہیں، اب ان کا تذکرہ ہے۔ تستحب یعنی مستحب ہے، الامور الآتیہ فی الاذان، اذان کے اندر ذیل کے امور، کیونکہ اذان بنیادی طور پر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ ہمیں اچھا خاصا تعارف پہلے سے ہے۔ تو اس سلسلے میں جو مستحب چیزیں ہیں، نمبر 1، ان یکون المؤذن علی وضوء، کہ مؤذن با وضو ہو۔ معلوم ہوا کہ وضو اذان کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے، اگر کسی نے بغیر وضو کے اذان دی، اذان صحیح ہو گئی، لیکن ہم اس سلسلے میں بسا اوقات بہت زیادہ جو ہے ریجڈنس یا کہہ سکتے ہیں شدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہی یہ بات معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، تو کبھی ڈانٹتے ہیں کبھی اس طرح کرنے والوں کو۔ تو اذان بہرحال باوضو اذان دینا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ بات تو یہی ہے کہ آدمی نے جب اذان دی وہ باوضو ہو اور پھر وہ خود مسجد میں موجود رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اذان تو دے رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، لیکن خود واپس جا رہا ہے۔ ان یکون المؤذن علی وضوء، کہ مؤذن باوضو ہو۔ نمبر 2، ان یکون المؤذن عالما بالسنہ، کہ مؤذن کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ سنت سے واقف ہو، یعنی سنت پر عامل ہو، اور کم سے کم اذان کے مسائل سے واقف ہو، اوقات الصلاح، اور نماز کے اوقات سے بھی واقف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مغرب کی اذان عصر ہی کے وقت میں دے دے، وہ ظہر کی اذان ظہر شروع ہونے سے پہلے دے دے، تو اس طرح کی صورتحال بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ان یکون المؤذن صالحا، کہ مؤذن جو ہے اس کا بھی صالح ہونا ضروری بات ہے، بلکہ
یہ مستحب بات ہے کہ صالح ہو، اور آج کل شاید اس طرح کے لوگ تلاش کرنا بہت مشکل ہیں۔ ان یستقبل القبلہ، اور قبلہ رخ ہو عند الاذان، یعنی اگر اس کا سینہ ادھر ادھر بھی ہٹ جائے تو اس سے اذان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو۔ ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، اور یہ کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھے، اس لیے کہ اس سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ بلکہ جب اذان دی جاتی تھی باہر کسی چبوترے کے اوپر یا کسی اونچی جگہ پر اذان دی جاتی تھی، تو اس وقت اس کا ایک اور فائدہ تھا کہ جو لوگ آواز سنتے نہیں ہیں، یعنی جو بہرا ہے، وہ سمجھ جاتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے۔ ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، لیکن سب سے بڑی حکمت اس میں یہی ہے کہ اس سے آواز بلند ہوتی ہے، لہٰذا یہ بات مستحب ہے کہ آدمی اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھے۔ ان یحول وجہہ یمینا اذا قال حی علی الصلاح، کہ جب حی علی الصلاح کہے تو اس وقت اپنا چہرہ دائیں جانب پھیرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان یحول وجہہ شمالا، کہ اپنے چہرے کو مغرب کی طرف یعنی اپنے شمال کی طرف پھیرے۔ اذا قال حی علی الفلاح، جب حی علی الفلاح کہے، اور ساتھ ساتھ میں ان یفصل بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فصل کرے، اتنا فصل کرنا مستحب ہے۔ بقدر ما یحضر فیہ المواظبون علی الجماعہ، اتنا وقفہ کیا جائے کہ جو جماعت کے پابند ہوتے ہیں، جو محلے کے لوگ ہمیشہ نماز کے لیے آتے ہیں، وہ آ جائیں۔ تو آج کل چونکہ میقات الصلاۃ موجود ہے، اس کے لیے بورڈ موجود ہے، تو ہر ایک کو خبر ہوتی ہے کہ اذان کے بعد ہمارے پاس کتنا وقفہ موجود ہے جس میں ہمیں حاضر ہونا ہے، لہٰذا مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما اذا کان یخاف فوات الوقت، لیکن اگر صورتحال کبھی ایسی ہو کہ وقت کے فوت ہونے کا ڈر ہو، یخاف خاف یخاف خوفن، یعنی ڈر ہو، فوات الوقت، وقت کے چلے جانے کا، فإنہ لا یؤخر الصلاۃ، تو اس صورت میں نماز کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کبھی ایسا ہوا کہ اذان ہی نہیں ہوئی یا کوئی تھا ہی نہیں علاقے میں، تو ایک صاحب آئے، اذان دی، اب دیکھا کہ ظہر کے صرف کچھ منٹ باقی بچے ہیں، تو اب کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ظہر کی نماز وہ ادا کرے گا، یا جو لوگ مسجد میں ہوں ان کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان یفصل فی المغرب بقدر قراءت ثلاث آیات قصیرہ او بقدر ثلاث خطوات، کہ مغرب کے وقت فصل کرے گا بقدر قراءت ثلاث آیات قصیرہ، 3 چھوٹی آیتوں کے پڑھنے کے بقدر، یعنی جو مغرب کا وقت ہے اس میں احناف کے ہاں بھی افضل وقت اس کا شروع کا وقت ہے، اس لیے اس میں زیادہ فصل نہیں رکھا گیا، بلکہ اتنی دیر ٹھہریں گے اذان کے بعد جس میں 3 آیتیں پڑھی جا سکیں، یا جس میں 3 قدم چلا جا سکے، او بقدر ثلاث خطوات، حالانکہ اس چیز کی بھی گنجائش ہے کہ جیسے کہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ اذان کے بعد چونکہ افطاری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو 5-10 منٹ انتظار کیا جا سکتا ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ سب لوگ موجود ہیں، اور سب لوگ جو لوگ گھر پر افطار کرتے ہیں وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ اور یہاں جو بات لکھی ہے، جس کو بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت بہت نازک ہے، حالانکہ یہ صرف ایک مستحب بات ہے کہ مغرب کی نماز اذان کے فوراً بعد ادا کی جائے، اگرچہ اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ تھوڑا سا وقت رکھا جائے جس میں لوگ حاضر ہو جائیں، خاص طور پر رمضان کے موقع پر
جب کہ لوگ افطاری میں لگ جاتے ہیں یا مساجد میں افطاری کا انتظام ہوتا ہے تو اتنی جلدی مچاتے ہیں جس کی بنیاد پر بسا اوقات ان کے منہ میں کھجور وغیرہ باقی چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھر وہ نماز کے دوران ان کو کھا لیتے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اتنا سا وقت رکھنا چاہیے جس میں افطاری ہو جائے، اور بلکہ آدمی کلی کر سکے اور اپنا منہ صاف کر سکے تاکہ نماز کے پر کھڑا ہو جائے اس کے منہ میں کچھ بھی موجود نہ ہو۔ یستحب للذی سمع الاذان، اس شخص کے لیے جس نے اذان سنی، اس کے لیے مستحب ہے ان یمتنع عن شغلہ، کہ اپنے کام سے رک جائے، تھوڑی دیر وقفہ کرے، چاہے جس طرح کے کام میں بھی آدمی مشغول ہو۔ البتہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو نماز روکنے کی، نماز کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہو تو وہ پہلے ہی سے ایک نیک عمل کر رہا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ قرآن شریف بند کر کے اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے اور قرآن کریم کو جاری بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں ان تمام کاموں سے آدمی کو رکنا چاہیے۔ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُ، اور پھر جواب دے اذان کا اسی طریقے سے جس طریقے سے مؤذن کہہ رہا ہے۔ البتہ جب مؤذن کہہ رہا ہو الا انہ یقول، البتہ کہے گا عند قول المؤذن، جب کہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس وقت کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت اور کوئی طاقت، یعنی نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر خالص اللہ ہی کے ذریعے سے۔ اور اسی طریقے سے جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، فجر کے وقت، تو اس وقت کہے صدقت و بررت، تم نے صحیح بات کہی اور تم نے بہتر بات کہی، نیک بات کہی۔ یستحب ان یدعو المؤذن، اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ جب آخر میں اقامت کہنے والا یا اذان کہنے والا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے، حالانکہ ہمیں کہا گیا مثل ما یقولہ المؤذن، جتنی بات مؤذن کہہ رہا ہے اتنی ہی بات تم کہو۔ تو مؤذن آخر میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ہمیں بھی اس کے جواب میں صرف لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں۔ یستحب ان یدعو المؤذن والسامع، اور مستحب ہے مؤذن کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی بعد الفراغ من الاذان، اذان سے فارغ ہونے کے بعد بہذہ الکلمات، کہ وہ یہ کلمات کہے۔ ان یدعو شروع میں آیا ہے، ان یدعو بہذہ الکلمات، کہ اذان کہنے والا بھی اور اذان سننے والا بھی یہ کلمات کہے اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، اے اس مکمل دعوت کے پروردگار۔ دیکھیے یہاں بھی اس دعا میں اس کو بتایا گیا کہ یہ مکمل دعوت ہے اور کامل بلاوا ہے انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، والصلاۃ القائمہ، اور نماز قائم ہونے والی جو ہے اس کے پروردگار، آت محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما الوسیلہ، وسیلہ دراصل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ ملنے والا ہے قیامت کے دن، جس کے ذریعے سے آپ سفارش کریں گے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وسیلہ سے مراد وہی ہے، والفضیلہ، اور آپ کو وہ فضل کا مقام عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا، اور مقام محمود بھی عطا فرما، الذی وعدتہ، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک
چیز خاص رکھی ہے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے، اور مجھے امید ہے اس بات کی کہ وہ مجھے ہی عطا کی جائے گی، لہٰذا ہر اذان کے بعد جب دعا کیا کرو تو میرے لیے مقام محمود مانگا کرو۔ جو مانگے گا میرے لیے وسیلہ مانگے گا، تو کل وجبت لہو شفاعتی، اس کی شفاعت، اس کو سفارش کرنا میرے لیے واجب ہے۔ یعنی اذان کی یہ مختصر سی دعا اگر ہم کہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات مانگی جا رہی ہے، تو انسان گویا کہ اپنے لیے بھی شفاعت کو واجب کر رہا ہے۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما، الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہاں تک جو یہ دعا ہے یہ حدیث کی تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے، البتہ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ جو حصہ ہے وہ بیہقی میں موجود ہے۔ باقی جو الفاظ عام لوگ اذان کی اس دعا میں بڑھاتے ہیں وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اتنا حصہ جتنا یہاں پر آ گیا، اور اسی طریقے سے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وہ حصہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اذان کے مستحبات ہیں ان میں بعض چیزیں انہوں نے تذکرہ نہیں کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر کے اذان دینا، چنانچہ نسائی میں یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اونچی جگہ اذان دینا، اب تو یہ چیز چونکہ مائک کے ذریعے سے پوری ہو چکی ہے، آواز دور دور تک پہنچتی ہے، اسی طریقے سے بلند آواز سے اذان دینا۔ اور ایک اور بات ہے جو اہم ہے، وہ یہ کہ اذان جب مکمل ہو جائے اس کے بعد درود شریف پڑھنا۔ مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اذان مکمل ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کے بعد اذان کی جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب اذان ہو جائے تو ایک مستحب بات یہ بھی ہے کہ اس کے بعد آدمی مسجد سے نہ نکلے، الا یہ کہ ایمرجنسی صورتحال ہو تو اس وقت گنجائش ہے، ورنہ عام حالات میں اذان جب ہو جائے اس کے بعد مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔